الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر سن رہے ہیں آپ انسان کا، تخلیق انسان قرآن اور اسلام کی روشنی میں۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لے، ضرور وہ بڑا نا امید اور نا شکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب مزے کے دن ہوتے ہیں، نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جب تو بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے تو پھر وہ ایسا نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بھول جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور کمزوری کا ذکر فرمایا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اسے جاہ و نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار اور ذلیل کر دیا۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کا رزق اس سے مل رہا ہوتا ہے جب تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، لیکن جب تنگی کے دن آتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ انسان کی کیفیات، اس کے الفاظ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتا ہے ان سب الفاظ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکال کہ جو ناشکری کے ہوں، نا امیدی کے ہوں، شکوہ شکایت کے ہوں۔ یہ شکوہ شکایت کرنا مسلمان کا تو معنی ہے گردن رکھ دینے والا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان لے کر آیا ہے اس کی سخت آزمائش بھی ہوگی۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے ناطہ، تعلق، قرب جتنا زیادہ ہوگا آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اللہ کے قرب خاص میں ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا بھی ہمارے سامنے ہے، کتنی سخت آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو انسان کی کیفیت کو بیان کیا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ غلطی نہ کرے۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ ہم دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، رب باہر نہیں ملتا، رب بندے کے اندر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ گردن اٹھا کر آسمان کو تو دیکھتے ہیں، گردن جھکا کر اپنے دل میں نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام کیفیات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔